अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरा बड़न वाली है और आज हम बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही अच्छी हमारी बेटी हैं, उनके साथ हम अपने कन्वर्सेशन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या करती हैं, कहाँ से हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, कितना अरसा हो गया इनको। तो हमारी बेटी जो है माशाल्लाह अबीरा जो हैं, अबीरा सईद हैं, फ्रीलांसिंग वाली हैं और माशाल्लाह इन्होंने फ्रीलांसिंग का शोबा इख्तियार किया है, तो क्यों किया है, तो इनसे सब कुछ जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और बहुत खुश हूँ माशाल्लाह मेरे साथ मेरी प्यारी सी बेटी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया, तो आप अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू कर सकें। थैंक यू बेटा। जी, तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जो मुझे वॉच कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो मेरा नाम अमीरा सईद फ्रीलांसिंग वाली है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस की लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। जी, माशाल्लाह, कितना अरसा हो गया बेटा आपको? ये मुझे रेहान स्कूल इस्लामाबाद ज्वाइन करते हुए 9th मंथ हो चुके हैं। 9 मंथ, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आपने क्या-क्या सीख लिया? क्या अर्निंग करना सीख रही हैं? क्या-क्या कर रही हैं? सब कुछ बताइए थोड़ा-सा। जी ने फॉर जो हम लोग इंटर्नशिप जो करते हैं अनपेड, वो भी मैंने कर ली हैं। 5 हमारी अनपेड इंटर्नशिप होती है, मैंने वो भी कर ली हैं और अब मैं पेड जो इंटर्नशिप है वो कर रही हूँ। और मैंने जो है जितने भी रेहान स्कूल के टास्क हैं वो भी कर चुकी हूँ और अभी मैंने जो है ACCL का जो स्टूडेंट है उसको पढ़ा रही हूँ रात को। ज़बरदस्त, यानी है कि अर्निंग भी करना शुरू कर दी है आपने। 9th जी जी। मंथ में आपने माशाल्लाह अर्निंग शुरू कर दी है, तो ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा और क्या सोचती हैं आप इस बारे में कि आज तक जो हम स्कूलों में मैट्रिक करते थे, उसमें भी इतनी जल्दी हम अर्निंग नहीं कर पाते थे, तो आज जो कुछ हम कर रहे हैं, तो वो क्या है, स्पेशल है, क्या है, बताइएगा ज़रा? जी, जी, बिल्कुल। तो देखें जो है मुझे बहुत अच्छा पहले जब मैं रेहान स्कूल में आई, मुझे 1 महीना बहुत मतलब मुश्किल लगा क्योंकि मेरे लिए एक नई स्किल थी और ये मैंने सीखी हुई नहीं थी और ये मेरे मतलब जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसके बिल्कुल हट की थी। तो फिर मुझे बहुत मुश्किल लगा। मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं कि ये एक स्किल सीखते हैं, चलो देखते हैं मतलब इसका ना टेस्ट करते हैं कि कैसा है, अच्छा लगता है, नहीं लगता। तो फिर मैंने एडमिशन लिया। पहले हमारा हमें नहीं पता था कि इसकी ब्रांच इस्लामाबाद में भी है, तो पहले हमें सुना कि कराची में इसकी ब्रांच है। फिर मेरे फादर ने सोचा कि हम कराची शिफ्ट हो जाते हैं, उधर स्कूल खोला। लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ पे भी इस्लामाबाद ब्रांच खुली है, तो फिर हम हमारे घर से नियर था, तो मतलब 10 या 15 मिनट्स की ड्राइव थी हमारे स्कूल से डिस्टेंस था, तो फिर हमें करीब पड़ता था। तो और फिर मेरे फादर हम लोग गए, विज़िट किया, हमें अच्छा लगा। सो बस फिर मैं हमारा ये था कि 1 हफ़्ता हमारे पास डिवाइसेज़ वगैरह नहीं थी। हमने बच्चों को चेक किया, जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया, आप यकीन नहीं करेंगे कि 1-2 क्लास के बच्चे भी थे उधर मौजूद थे कि जो ये स्किल सीख रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आइडिया कि क्या जब ये सीख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सीख सकती। फिर मैंने एडमिशन लिया और फिर मैंने ये सीखना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था माशाल्लाह। और अभी मैं आपके सामने ही मौजूद हूँ और जो उस लेवल का कॉन्फिडेंस है और अभी जो कॉन्फिडेंस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि जब मैं ट्रेडिशनल स्कूल में थी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, लाइव आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ और मैं पॉडकास्ट करती हूँ, तो इतना मेरा उस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। लेकिन जब अभी रेहान स्कूल से जब तक मैंने ज्वाइन की है, इतना माशा कॉन्फिडेंस लेवल हो गया आपको। अब आपके साथ जैसे इंटरव्यू कर रही हूँ, नज़र आ रहा होगा। जी, बिल्कुल माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। आप बड़ों से भी इस तरह से बात कर लेती हैं, टीचरों से भी इस तरह से बात कर लेती हैं, जो कि आम रूटीन में जो स्कूल हैं उनके अंदर जो बच्चे होते हैं वो टीचर से भी बात करते हुए घबराते हैं, डरते हैं कि हम उनसे कैसे कहें कि हमें सवाल ये है, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। तो आप अभी तक क्या-क्या टास्क करती हैं और किस तरह से मैनेज करती हैं अर्निंग को भी और ऑनलाइन क्लासेस को भी देखती हैं? क्या-क्या करती हैं आप? उस हिसाब से आप मुझे अपनी तफ़सील से बताइएगा थोड़ा-सा, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या-क्या काम करती हैं और हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं।
جی بہت اچھا. تو سب سے پہلے بیسیکلی آپ کو پتہ ہے ایک راول پنڈی میں بھی ایک برانچ ابھی ہی نیئرلی سر ریحان نے اوپن کی ہے. تو اس کا میرے فادر کو پرنسپل بنا دیا جائے کہ میرے فادر اس کیمپس کے پرنسپل بن گئے ہیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ کراچی میں بھی آئی تھنک آئے ہیں. انہوں نے آپ کے مدرسہ وزٹ کیا ہے وہ اور میم اسما کی ٹیم وہ آئی تھنک آئے ہیں, آپ ان کو جانتی ہیں. تو وہ پھر راول پنڈی کیمپس کے پرنسپل بنے, پھر ہمیں ادھر شفٹ ہونا پڑا راول پنڈی کیمپس میں. تو ابھی بیسیکلی ہم ادھر ہی شفٹ ہوئے ہیں, ادھر ہی میں اپنی پڑھ رہی ہوں اور ساتھ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں, فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہوں اسٹوڈنٹ کو. تو صبح کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں, نماز وغیرہ پڑھتے ہیں. کبھی آنکھ کھل جاتی ہے فجر کے ٹائم, کبھی نہیں کھلتی, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ کھل جائے, نماز وغیرہ پڑھیں. تو اٹھتے ہیں صبح, ناشتہ والا کر کے تیار ہوتے ہیں, پھر اسکول میں بچے آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہم یوگا میڈیٹیشن اور دعا کا آغاز اپنے دن کا آغاز دعا سے کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو پورا دن ہے وہ اچھا گزرے. اس کے بعد میں جو تھوڑے بہت ٹاسک ہوتے ہیں وہ کر لیتی ہوں, کیونکہ 10:50 سے لے کر 1 o'clock تک ہماری کلاس ہوتی ہے. پھر میں وہ اٹینڈ کرتی ہوں. اس کے بعد 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. اچھا جو گیسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو ٹیسٹیمونیل ریکارڈ کرنا ہوتا ہے, پھر میں وہ کرتی ہوں, وہ اپلوڈ کر کے پھر 2 بجے کے بعد اگر کوئی انٹرویو شیڈول نہیں ہوتا تو 2 بجے سے لے کر میں 4 بجے تک اپنے سارے میرا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اپنے سارے ٹاسک کمپلیٹ کروں. اگر کوئی ادروائز ایک رہ جاتا ہے تو میں اس کا اگلے دن مینیج کر کے سارا کمپلیٹ کر لیتی ہوں, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک پیج کا جتنا کا ٹاسک کمپلیٹ کروں. اس کے بعد اگر میرے رات کو فورنر انٹرویو بک ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی میں نے کمپلیٹ کرنے 50, تو سر ریحان نے بولے فورنر انٹرویو جو 50 بچہ کمپلیٹ کرے گا اس کو میں لیول 2 میں لے جاؤں گا, شفٹ کر دوں گا. تو تقریباً لیول 1 بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے. اس کی لاسٹ بک پہ میں چل رہی ہوں, میری لاسٹ بک ہے جو لیول 1 کی وہ رہ گئی ہے آپ کی دعاؤں کے ساتھ. تو بس میرے ابھی 50 فورنر انٹرویو جلد کوشش کر رہی ہوں, محنت کر رہی ہوں کہ جلدی وہ بھی کمپلیٹ ہو, میں لیول 2 میں جاؤں. اگر کوئی فورنر انٹرویو شیڈول ہوتا ہے تو میں وہ کرتی ہوں. اس کے بعد ہماری 6 سے لے کر 7 بجے نہیں, اس کے بعد میری سر ریحان کی جو بیٹی ہے مومنہ اللہ والا, ان کے ساتھ میری انٹرنشپ لگی ہے اور 5 سے 6 میں اس پہ فوکس کرتی ہوں. وہ پھر جو کام اسائن کرتی ہیں وہ کر کے ان کو دیتی ہوں. اس کے بعد میری جو پھر ہماری 6 سے لے کر 7 تک سر رحمت امپاورمنٹ والا جو کمیونیکیشن سیشن کو لیڈ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری فورن انٹرویو کلاس ہوتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں. ہمیں فورن ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ 20 لوگوں کو اپروچ کریں تاکہ آپ کو 2 کا رپلائی آئے گا, جو یس ایک ہاں کا ایک اور ایک نہ کا, جس سے آپ کا ایک فورن انٹرویو شیڈول ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. تو اس کے بعد میں وہ کلاس لے کے کھانا شانا کھاتی ہوں, بریک لیتی ہوں, کیونکہ صبح سے میں کام کر رہی ہوتی ہوں, سر ریلیکس فیل کرتی ہوں, ریلیکس بریک نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد کھانا شانا کھا کے اپنے رات کو سو جاتی ہوں. ماشاءاللہ زبردست آپ کی ہمت ہے بیٹا, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور ہمت دے اور زیادہ ترقی دے آپ کو. ہمیں خوشی ہوتی ہے ہمارے بچوں کو اس طرح سے محنت کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور ان کو کامیابی حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے, ہمارا خون بڑھ جاتا ہے ماشاءاللہ. تو بہت زبردست بیٹا, اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے اور بہن بھائی بھی اس اسکول میں ہیں یا صرف آپ اکیلے ہوتے ہو؟ جی میری چھوٹی بہن ہے حفصہ سعید جسٹس والی, وہ بھی اس اسکول میں پڑھتی ہے. ماشاءاللہ زبردست. اچھا آپ کو کس چیز میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ مجھے انٹرویو کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. میں انٹرویو میرا بہت ہی مین یا فیوریٹ کہہ ٹاسک ہے, اس میں مجھے کرنے میں مزہ آتا ہے. ماشاءاللہ زبردست. اچھا چیٹ جی پی ٹی کو آپ کیا سمجھتے ہو بیٹا؟ تو چیٹ جی پی ٹی ایک اے آئی ٹول ہے, اس سے لائک ہم کسی کے لائک اگر کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا کسی کے بارے میں ہیلپ لینی ہوتی ہے تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہماری اس میں مدد کرو. تو لائک وہ ایک اے آئی ٹول ہے, لائک کسی سے کوئی آپ ایڈوائس لینا چاہیں, کوئی اس سے ہیلپ مانگنا چاہے تو وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے, ہم اس سے کر سکتے ہیں, کنورسیشن بھی کر سکتے ہیں. مطلب جو کچھ جس آپ کا پرابلم ہے, آپ کو سولوشن نہیں سمجھ آتا, وہ پرابلم کو دیتے ہیں کس پرابلم کا کیا سولوشن ہے, ہم سولوشن نکال دیتے ہیں. لائک وہ ایک ہیلپ ہے, ہم اس سے ہر مدد لے سکتے ہیں. زبردست ماشاءاللہ زبردست. اچھا ارننگ کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ ارننگ آپ کرتے ہو, تو کس حساب سے آپ ارننگ کر رہے ہو, اور آپ نے سب سے پہلے کس طرح سے اس کے لیے ایکشن اٹھایا؟ جی سب سے پہلے میں نے پوسٹر بنائے ہیں, فلائر بنائے,
اور اس तरीके से मैंने ACCL जो मैंने कंप्लीट की थी फाउंडेशन लेवल, मेरा यही टारगेट था क्योंकि पहले हमारी सर अदनान कुरैशी वो अर्निंग क्लास लेते थे, तो उन्होंने कहा था किसी तरीके से आप ACCL का पोस्टर बनाएं, फ्लायर बनाएं ताकि आपको जल्द से जल्द क्लाइंट्स मिले। और मैंने यही किया कि ACCL के ऊपर जो जो मैंने सीखा, क्योंकि देखिए अगर आप ना जो चीज़ आपने नहीं सीखी थी वो भी ऐड करें, अगर वो बंदा सीखना चाहे तो अगला अगर आपको आती ही ना हो तो वो भी स्किल डाल तो इसलिए ये अच्छा नहीं अदा। जो चीज़ आपने सीखी आप वही अगले को सिखाएं। तो जो मैंने फाउंडेशन सीखा मैंने वो सारा मेंशन किया, फ्लायर्स में, पोस्टर में, मार्केटिंग की अपने मतलब ACCL की मैंने ACC कंप्लीट किया, जो सीखना चाहे सीखे। तो फिर मैंने वहाँ से अर्निंग की है। अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, उससे मेरी एक यूके मैम है, उनका स्टोर है मीट और ग्रोसरी का, तो वो मुझे कहती हैं मुझे मीट और ग्रोसरी के रिलेटेड एक फ्लायर बना के दो, पोस्टर बना के दो। इंटर्नशिप में ये होता है कि जहाँ तक मुझे समझ है, अभी इंटर कर रही हूँ, उसमें हमें मैम अस्मा जी शहीन है जो इस्लामाबाद कैंपस की प्रिंसिपल है, उन्होंने ये किया कि जो पेड इंटर्नशिप है उसमें एक लड़के को और एक लड़की को ऐड करते हैं ताकि बराबर हो जाए, इससे वो पेड इंटर्नशिप देती हैं। और इसमें मैं भी ऐड हूँ और एक बाई कह लें, बाई ऐड है, हम दोनों मिलकर पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो उसमें वो पोस्टर देती हैं कि आप दोनों फ्लायर और पोस्टर बना के, जिसमें फिर मैं वो पोस्टर बना के देती हूँ, उससे भी मेरी कोशिश कर रही हूँ कि अर्निंग करूँ, और इससे मैं अर्निंग कर रही हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त बेटा, बहुत अच्छा लगा मुझे। इतनी मालूमात मिली और मुझे इतनी मालूमात थी नहीं, और आप माशाल्लाह बच्चे जो हैं हमें सिखाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, माशाल्लाह इस्लामाबाद में आप रहते हैं, तो इस्लामाबाद के मुतालिक आप क्या जानते हो, और वहाँ क्या क्या घूमने की जगहें हैं, कैसे खाने होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताइए। जी बिल्कुल ज़रूर। तो इस्लामाबाद में जो है फैसल मस्जिद वो बहुत अच्छी है, लोग वहाँ पे जाते हैं। और कायद आज़म का जो हाँ फैसल मस्जिद अच्छी है, और खाने भी बहुत यहाँ पे अच्छे हैं, खाने भी। और यहाँ का जो मतलब यही है कि यहाँ पे सैर की जो जिस पे हम सैर तफरीक वाली जगह होती है वो भी है यहाँ पे, वो भी मज़े की हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा बेटा, आपने अपना गोल जो रखा है फ्रीलांसिंग वाला, तो इसको अचीव करने में आपको क्या-क्या करना पड़ेगा? कुछ इसके बारे में आपको मालूम हुआ है? जी सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर मैं अभी भी ज़्यादा से सर्चिंग कर रही हूँ कि इसका मैं निचोड़ निकालूँ कि इससे मैं क्या-क्या कर सकती हूँ। असल जो वर्ड फ्रीलांसिंग बना है, ये किससे बना है? इसका क्या मतलब है? इससे हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं? कैसे हमारे लिए जिन स्टूडेंट अपने नाम के आगे फ्रीलांसिंग वाला या फिर फ्रीलांसिंग वाली लगाई है, सिर्फ मैंने नहीं लगाई, और भी हाँ को किसी स्टूडेंट्स उसने लगाए होंगे, लड़कियों ने भी लगाए होंगे, लड़कों ने भी लगाए होंगे, तो उन्होंने क्या सोच के लगाया है और उससे हम किस अर्निंग कर सकते हैं। तो अभी तो बेसिकली मैं ज़्यादा इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ, और मैंने अपने नाम के आगे भी वेबसाइट बनाई है, फ्रीलांसिंग के ऊपर वेबसाइट बनाई है। वो भी अगर जिसको मैं उस पर भी मेरे फेसबुक पे जाकर देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट प्रॉपर वर्क करती है, प्रॉपर जिस तरह चैट वर्क करती है इस तरह वो भी वर्क करती है। बस वो क्या है, गूगल पे नहीं है, क्योंकि वो आपको सर हाँ जब डोमेन देते हैं तब वो गूगल पे वेबसाइट आती है। तो इसीलिए वो मैंने अपने वाला के ऊपर वेबसाइट भी बनाई है, और इससे मैं सोच रही हूँ उस पर सर्च कर रही हूँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा बेटा, अब मुझे अपने ये बताइए, अपने जो आप टास्क करते हो, टेडेक्स टास्क, आपको कैसा लगता है और इससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम। सो टेडेक्स टॉक बेसिकली हमने ना जो टाइटल होता है, जो उन स्पीकर के हमने वीडियो जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, लाइक कह लें आदिल हाशमी और आफरीन मुश्ताक, लाइक इमरान खान, जो स्पीकर हैं उनकी टेडेक्स सुननी होती है, और उसके बाद टेडेक्स सुन के अपना रिव्यू रिकॉर्ड करना होता है। जी माशाल्लाह। अच्छा, टेडेक्स रिव्यू तो आप माशाल्लाह बहुत आराम से दे लेते होगे। तो आप मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपकी ज़हनियत इतनी अच्छी है, तो क्या आप पहले भी किसी स्कूल में पढ़ते थे, उसमें और इसमें आपको क्या फ़र्क महसूस होता है?
جی پہلے میں ٹریڈیشنل ایجوکیشن پڑھتی تھی. میں نے 8 پاس کی ہے اور میں نے 9th میں ایڈمیشن لینا تھا. سو اس میں یہ تو میرا کانفیڈینس نہیں تھا میرے اندر, لائک کانفیڈینس نہیں تھا, اور یہاں پہ آ کے کانفیڈینس آیا. تو اس تعلیم میں اس تعلیم میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ بہت فرق ہے. یہاں پہ آپ کو اے آئی سکھائی جا رہی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور یہاں پہ دیکھیں چھوٹے اتنی ایج کے جو ابھی 1 اور 2 کلاس کے بچے ہیں وہ اسکل سیکھ رہے ہیں. یہاں پہ اسکل سکھائی جاتی ہیں جو ٹریڈیشنل اسکول میں نہیں سکھائی جاتی. ٹریڈیشنل اسکول میں ایک لائک کہہ لیں بک اور ڈگری لائک سے کہتے ہیں, بکس اور کتابوں سے پڑھائے جا رہے ہیں. اور آج کل کیونکہ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے کہ جو باقی کے اسکول ہیں ان کو بھی سرحان کہہ رہے ہیں کہ ہم اے آئی میں تبدیل کریں. وہ بھی اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا فیوچر میں کہ جتنے بھی ٹریڈیشنل اسکول ہیں وہ اے آئی میں کنورٹ ہوئیں گے, اور سارے اسکول میں یہی جو سرحان سکھا رہے ہیں وہی سارے اسکول میں سکھایا جائے گا. جی بالکل زبردست, یہ آپ نے بات صحیح کہی. اچھا, اے آئی کے دور کو آپ آگے 5 سال میں کہاں دیکھتے ہو بیٹا؟ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ ہمارا 5 سال بعد کیا سسٹم ہو سکتا ہے؟ کوئی چینجنگ آ سکتی ہے ہمارے جینے میں؟ زندگی ہم کیسے گزاریں گے اس وقت؟ دیکھیں آنے والے دور کا تو کوئی گارنٹی مطلب اٹھا نہیں سکتا. اب لائف مجھے بھی نہیں پتا کہ میں ابھی صبح اٹھوں گی یا نہیں ہوں گی, کیونکہ فیوچر کا کسی کو نہیں پتا. یہ جو اوپر اللہ تعالیٰ جو گاڈ بلیس بیٹھے ہوئے, اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے, ان کو ہی پتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. آنے وقت کا میں نہیں کہہ سکتی, میں ابھی کا کہہ نہیں سکتی, کیونکہ فیوچر کا مجھے اتنا نہیں پتا. اب میں فیوچر میں کچھ اور ابھی کہوں اپنے ویورس کو, فیوچر میں کچھ اور ہو تو یہ جھوٹ ہو جائے گی کہ میں نے کچھ اور کہا تھا کچھ اور. یہ اوپر جو خود اللہ تعالیٰ ہے وہی جو ان کی وہی ہو سکتا ہے جو وہ چاہیں گے. تو بیسیکلی دیکھیں ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. جتنے آئی آئی میں تبدیلیاں آئیں گی, نئی ویب سائٹ آئیں گی, اے آئی میں جتنے بھی چینجز آئیں گی ہم وہ سیکھیں گے. آج کل لوگ گھر بیٹھے لاکھوں کما رہے ہیں. کیوں کما رہے ہیں؟ ان کو آتا ہے, وہ سیکھ چکے ہیں. یہ جو ہم جو ابھی سیکھ رہے ہیں, یہ اگر پہلا ہوتا ہے, پہلا جو دور گزرا ہے اگر اس دور میں ہوتا تو ابھی دیکھیں ہم کہاں پہنچے ہوتے. کہتے ہیں بس دیر آئی درست آئی, جو آیا ٹھیک آیا. تو اب سارا جہاں تک میرا آئیڈیا ہے کہ جتنے بھی اسکول ہیں وہ اے آئی میں کنورٹ ہوئیں گے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ دیکھنا تیزی سے پھیل رہی ہے. تو امید ہے کہ 5 سال بعد ایک نیا زمانہ ہوگا اور نیا طریقہ ہوگا. کچھ یہاں یہ اس وقت جو کام چل رہے ہیں ان میں کچھ چینجنگ آ چکی ہوں گی, کچھ ایسا لگتا ہے نا؟ جی میڈم, آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ابھی زمانہ ہے اس زمانے میں اور 5 سال بعد والے زمانے میں کافی فرق ہوگا, کہ ایسا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ جی امید تو یہی ہے. ماشاء اللہ. اچھا, اب آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا کھانا پسند کرتی ہیں؟ تو مجھے کھانے میں زیادہ تو فاسٹ فوڈ پسند ہے جو صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. اور سچ بتاؤں تو مجھے فاسٹ فوڈ پسند ہے, اور مجھے سبزیاں وغیرہ بالکل نہیں پسند. اور سبزیاں جتنی ہیں مجھے نہیں پسند, گھر میں پکی ہو تو میں نہیں کھاتی, یا پھر میں ماما کو کہتی ہوں پیسے دے دے میں جا کے وہ چیز کھاتی ہوں. اور مجھے زیادہ سے چاول وغیرہ پسند ہے, یہ پسند ہے. اچھا, ماشاء اللہ, زبردست. اچھا, آپ پاکستان کے کون سے شہروں میں گھومی ہو, اور اگر نہیں گھومی تو کہاں گھومنے کا دل چاہتا ہے؟ پاکستان میں لاہور میں گھومی ہوں, کراچی گئی ہوں, فیصل آباد ہے وہاں پہ میں نے وزٹ کیا ہے, میں مری گئی ہوں. مری بیسیکلی ہمارا گاؤں ہے, وہاں پہ ہم ہر مطلب ویکینڈ میں بھی جو سیٹرڈے سنڈے گزرا ہے کل اس میں بھی میں مری تھی, کیونکہ ہمارے بیسیکلی وہاں پہ گاؤں ہے. ہم وہاں پہ ہر روز جاتے, روز نہیں کیونکہ وہ بابا اسکول چلا رہے ہیں تو ویکینڈ میں جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ فرائیڈے کو ہم نہیں سیٹرڈے کو ہم بچوں کو پڑھا کے چل جاتے ہیں, اور پھر منڈے کو صبح سویرے آ جاتے ہیں. تو پھر ہمیں جہاں پہ مجھے نہیں گھومے, مجھے سعودی عرب جانے کا بہت شوق ہے. وہاں پہ اللہ کا گھر ہے, لوگ حج عمرہ کرتے ہیں.
میری یہی اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اس قابل کر دے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ان کو بھی حج اور عمرہ کراؤں، اور ایک یہ میرے لیے ثواب ہو جائے گا کہ میں اپنے پیرنٹس کو حج اور عمرہ کرایا ہے اور میں بھی حج اور عمرہ کروں. اور میری یہی ہے کہ اللہ سب کو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی حج اور عمرہ کرائے اور آپ کو بھی نصیب کرے. آمین آمین. جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی دعا دی مجھے بھی اور لوگوں کو بھی، بہت زبردست. اچھا ماشاء اللہ بیٹا، ہمارے ویورز کو آپ کیا پیغام دینا پسند کریں گے بیٹا؟ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں آنے والا دور اے آئی کا، تو پلیز آپ ریحان اسکول کو جوائن کریں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ دیکھیں جو ٹریڈیشنل اسکول میں کی روٹین اگر بتاؤں، بچے صبح 8 بجے اسکول جاتے ہیں، 2 بجے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. 2 بجے آ کے ان کو کتنا بھی کہہ لیں 2-3 کتابوں کا ہوم ورک ملتا ہے، وہ اگر کہیں تو 2 سے لے کے 4 تک وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ 4-5-6 جتنے بھی باقی ٹائم بچتا ہے وہ فری ہوتے ہیں، یا پھر وہ موبائل پہ گیم دیکھتے ہیں، یا پھر زیادہ تر بچے گیمس ہی کھیل رہے ہیں، یا پھر کوئی کارٹون. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. تو پلیز ایک پال کا حساب ہوگا آنے والی دنیا میں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس ٹائم میں کیا کیا ہے، اس ٹائم میں کیا کیا. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ نمازوں کا بہت خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ دیکھیں ہم نے وہاں کی بھی تیاری کرنی ہے. اگر ہم یہ نہیں کہتے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اے آئی سیکھیں، لیکن جو دنیاوی ہے، جیسے ہمارا جو میم کا جو مدرسہ ہے، دیکھیں وہاں پہ وہ آرٹیفیشل کا بھی انٹیلیجنس بھی سکھا رہے ہیں اور مدرسے کا بھی سکھا رہی ہیں. تو جو میں لازمی کہوں گی یہ دونوں چیزیں بہت لازمی ہے، بہت مینڈیٹری ہیں، کیونکہ آپ نے آنے والی دنیا میں بھی جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. تو اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، تو آپ ادھر کیا جواب دیں گے. تو میں یہی کہوں گی 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور یہ ہمارے ہاتھ کو جوائن کریں. شکریہ. جزاک اللہ بیٹا، ماشاء اللہ. آپ یہ بتائیے، آپ اپنے گیم کے لیے کوئی ٹائم نکالتی ہیں یا صرف کام میں لگی رہتی ہیں؟ کچھ ہوتا ہے کام کے علاوہ گیم وغیرہ کرتی ہیں؟ جی، جب سے نے ریحان اسکول جوائن کیا اور انٹرنشپس ملی ہیں، مجھے یقین کریں کہ کسی کے گھر جانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. لائف میں تو 1 گھنٹہ بھی فارغ نہیں ملتا. جیسے میں نے آپ کو ٹیم تھی، ابھی بس 5 بجنے والے ہیں، 5 سے 6 تک میری انٹرنشپ ہے، اس کے بعد 6 سے 7 تک میری کلاس ہے، اور 8 بجے 1 گھنٹے میں کھانا کھاتی ہوں، پھر 9 سے 10 میرا اگلی کلاس سے بعد، اور پھر میں سو جاتی ہوں. 1 گھنٹے کا بھی ٹائم نہیں ملتا جب سے میں نے جوائن کیا. ہاں ٹریڈیشنل اسکول میں ہوتا تھا، میں کھیلتی تھی فرینڈس کے ساتھ، موبائل وغیرہ دیکھتی تھی، ٹی وی دیکھتی تھی، تو ٹائم ملتا تھا، لیکن اب نہیں ٹائم ملتا. اوکے ماشاء اللہ، بہت ٹف ٹائم لے رہی ہیں آپ اپنے لیے. تھوڑا بہت ریلیکس بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، مائنڈ کو سیٹ کرنے کے لیے 5-10 منٹ نکالا کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. مجھے بہت اچھا لگا، آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا انٹرویو دیا. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو آپ کے ساتھ اور بچے جڑے ہوئے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری کامیابیاں دے. اور آپ بھی دعا کیجیے گا، تمام بچے، تمام پاکستان جو ہے وہ اپنے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی کریں اور اس کے لیے کام بھی کریں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز کو آپ کی باتیں اچھی لگی ہوں گی، پسند آئیں گی. تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو زندہ بیٹا. باد. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ.